اعلان نبوت سے قبل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ بعثت سے قبل مکہ کس چیز کا سب سے بڑا مرکز تھا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس چیز سے سخت نفرت تھی؟ عہد جاہلیت میں عرب میں کس چیز کا عام رواج تھا؟ ایسے کئی سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں سماعت فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وصحبه واتباعه أجمعين۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ طفولیت ختم ہوا اور جوانی کا زمانہ آیا تو بچپن کی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شباب مجسم حیا اور چال چلن حسن و توقار کا کامل نمونہ تھا۔ اعلان نبوت سے قبل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام زندگی بہترین اخلاق و عادات کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانتداری، وفاداری، عہد کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، رحم و سخاوت، قوم کی خدمت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبرگیری، دشمنوں کے ساتھ نیک برتاؤ، مخلوق خدا کی خیر خواہی، غرض تمام نیک خصلتوں اور اچھی باتوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی بلند منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کے لیے وہاں تک رسائی تو کیا اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ کم بولنا، فضول باتوں سے نفرت کرنا، خندہ پیشانی اور خوشروئی کے ساتھ دوستوں اور دشمنوں سے ملنا، ہر معاملہ میں سادگی اور صفائی کے ساتھ بات کرنا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاص شیوہ تھا۔ حرص، طمع، دغا، فریب، جھوٹ، شراب خوری، بدکاری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، فحش گوئی، عشق بازی، یہ تمام بری عادتیں اور مذموم خصلتیں جو زمانہ جاہلیت میں گویا ہر بچے کی خمیر میں ہوتی تھیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ان تمام عیوب سے، نقائص سے پاک صاف رہی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راست بازی، امانت دیانت کا پورے عرب میں شہرت تھا اور مکہ کے ہر چھوٹے بڑے کے دلوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برگزیدہ اخلاق کا اعتبار اور سب کی نظروں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک خاص وقار تھا۔ بچپن سے تقریباً 40 برس کی عمر شریف ہو گئی، لیکن زمانہ جاہلیت کے ماحول میں رہنے کے باوجود تمام مشرکانہ رسوم اور جاہلانہ اطوار سے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن عصمت پاک ہی رہا۔ مکہ شرک بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ خود خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاندان والے کعبہ کے متولی سجادہ نشین تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ احادیث اور آثار جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کے احوال خصوصیات کو بیان کرتے ہیں، اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا تھا اور نہ ہی اسے چھوا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی ایسے اعمال سے روکا کرتے تھے، حالانکہ اس وقت تک آپ پر وہی نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بت کے پاس سے گزرے اور ہم نے ان کے لیے ایک بکری ذبح کی، پھر اسے پکایا اور جب وہ پک کر تیار ہو گئی تو ہم نے اسے اپنی دسترخوان پر رکھا اور ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ کھانا پیش کیا جس میں گوشت تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ہم نے جواب دیا یہ بکری ہے جو ہم نے فلاں بت کے لیے ذبح کی ہے، تو آپ نے فرمایا میں ایسی چیز نہیں کھاتا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کی گئی ہو۔ پھر ہم منتشر ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 2 پیتل کے بت کعبہ شریف میں رکھے ہوئے تھے جنہیں اصاف اور نیلا کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم طواف کر رہے تھے، میں نے جب ان بتوں کو چھوا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا انہیں نہ چھوؤ۔ میں نے دل میں سوچا میں انہیں ضرور چھوؤں گا اور دیکھوں گا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کیا کہتے ہیں، چنانچہ میں نے انہیں پھر چھوا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اسے مت چھوؤ، کیا تمہیں منع نہیں کیا گیا؟
زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عزت دی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی۔ یہ حدیث نسائی نے بھی بیان کی ہے، ابو یعلا نے اس سے ان الفاظ کے اضافے کے ساتھ نقل کیا ہے۔ انہیں نہ چھونا کیونکہ وہ ناپاک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی بتوں کی عبادت نہیں کی اور نہ ہی ان پر ایمان رکھا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتوں سے نفرت کرتے تھے۔ جیسے کہ نصوص میں صراحت کے ساتھ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لات اور عزیٰ کی قسم کھانے سے سخت نفرت تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا مجھے حضرت خدیجہ بن خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک پڑوسی نے بتایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ کہتے ہوئے سنا، اے خدیجہ واللہ میں کبھی بھی لات کی بات نہیں کروں گا اور اللہ کی قسم میں کبھی بھی عزیٰ کی بات نہیں کروں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تائید میں کہتی تھی عزیٰ کو چھوڑ دو، اور وہ کہتے ہیں عزیٰ ان کا وہ بت تھا جس کی سونے سے پہلے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی بھی طرح سے کبھی بتوں کی تعظیم نہیں کی، نہ عملی طور پر اور نہ ہی قولاً۔ آپ کی زندگی ہر لحاظ سے بتوں کی پرستش اور ان سے تعلق سے پاک تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام ایمن نے بیان کیا بوانہ میں ایک بت تھا جس کی قریش تعظیم کیا کرتے تھے، اس کے لیے قربانیاں کرتے تھے، اس کے سامنے اپنے سر منڈواتے تھے۔ وہ اس بت کے سامنے ایک دن سے رات تک بیٹھتے اور یہ عمل سال میں ایک دن کیا جاتا تھا۔ اور ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ وہاں جاتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اصرار کرتے کہ آپ بھی اس تہوار میں اپنی قوم کے ساتھ شامل ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انکار کر دیا کرتے تھے۔ یہ روایت ظاہر کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بت پرستوں کے درمیان زندگی گزاری اور فطرتی طور پر آپ کو ان کے ساتھ رہنا، ان کے رسوم رواج کو دیکھنا پڑا اور ان کے تہواروں اور عبادتوں کا مشاہدہ کرنا پڑا۔ تاہم اس مشاہدے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے ان کے اعمال کو دیکھا لیکن کبھی بھی خود ان میں شامل نہیں ہوئے۔ جیسا کہ امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں وضاحت کی ہے، قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں فرمایا، قریش نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر ہر قسم کے بہتان باندھے اور کفار نے اپنے انبیاء پر ہر ممکن جھوٹ الزام لگائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یا روایت کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن ہمیں کسی روایت میں یہ نہیں ملا کہ کسی نبی کو اس بات پر ملامت کی ہو کہ اس نے بتوں کو چھوڑ دیا یا وہ ترک کر دیا جو پہلے ان کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو فوراً یہ الزام لگاتے اور کہتے کہ تم نے اپنا معبود بدل دیا ہے۔ اگر کسی نبی نے قبل از نبوت اپنی قوم کے معبودوں کی عبادت کی ہوتی تو قوم کو روکتے وقت قوم کی آپ کو سرزنش اس سے زیادہ شدید اور مدلل ہوتی، جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم انہیں بتوں کی عبادت پر زجر توبیخ کیا کرتے تھے کہ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں۔ لیکن قریش نے کبھی آپ پر یہ الزام نہیں لگایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے معبودوں کو پہلے پوجا تھا اور پھر ترک کر دیا۔ لہذا ان کا اس دعوے سے مکمل اعراض اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں اس پر کوئی دلیل نہیں ملی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ بات نقل ہوتی اور اس پر کفار کبھی خاموش نہ رہتے، جیسے کہ تعویل قبلہ کے وقت انہوں نے کہا انہیں اپنے قبلے سے کس چیز نے ہٹا دیا جس پر وہ پہلے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے۔ مذکورہ بالا تمام اقوال سے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت سے قبل بھی کفر اور جاہلیت کے طریقوں سے معصوم تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، نہ ہی کبھی اس کی تعظیم کی، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اس سے منع فرمایا کرتے تھے، حالانکہ اس وقت آپ کو وہی نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم اپنی قوم کی ان ذلیل حرکتوں کو دیکھتے تو بہت افسردہ اور غمگین ہو جاتے اور ان سے بچنے کے لیے کسی پہاڑ کے دامن میں وقت گزارا کرتے تھے۔ مکہ میں اس وقت چند اور سلیم الطبع افراد بھی تھے جنہیں قوم کی یہ حرکتیں پسند نہ تھیں۔ وہ اس فکری ہم آہنگی کی بدولت حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے شریک صحبت رہتے۔ ان میں بنی تمیم کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے۔ وہ بھی اپنی قوم کی ذہنی گراوٹ پر افسوس کرتے
بعثت کے بعد ان لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بھی قریش کے ایک معزز فرد تھے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 5 سال بڑے تھے، لیکن فطرتی طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم آہنگ تھے۔ فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک دوست دماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جن کا پیشہ طب اور جراحی تھا۔ بعثت کے بعد قریش نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مجنون مشہور کر دیا، تو وہ آپ کے علاج کی خاطر ملنے کے لیے آئے۔ ان کی پوچھنے پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے چند آیات قرآن کی تلاوت فرمائی، جنہیں سن کر وہ ایمان لائے۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بت پرستوں سے نفرت کرتے تھے۔ مکہ کی دیگر ہم خیال حضرات میں حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، جعفر بن ابو طالب، عبداللہ بن جاش، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ مکہ سے باہر بنی غفار کے سردار ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم فکر تھے۔ عرب کے باہر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران سے تلاش حق میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ گو کہ کعبہ 360 بتوں کی اماجگاہ بن چکا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا اور نہ کبھی دیگر رسوم جاہلیت میں شرکت کی۔ قریش نے اس بنا پر کہ خود کو عام لوگوں سے ممتاز رہنا چاہیے یہ قاعدہ قرار دیا تھا کہ ایام حج میں قریش کے لیے عرفات جانا ضروری نہیں، اور یہ کہ جو لوگ باہر سے آئیں وہ قریش کے لباس اختیار کریں، ورنہ ان کو عریاں ہو کر کعبہ کا طواف کرنا ہوگا۔ چنانچہ اسی بنا پر طواف عریاں کا عام رواج ہو گیا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان باتوں میں کبھی اپنے خاندان کا ساتھ نہ دیا۔ عہد جاہلیت میں عرب میں افسانہ گوئی کا عام رواج تھا۔ راتوں کو لوگ تمام کاموں سے فارغ ہو کر کسی مقام پر جمع ہو جاتے۔ ایک شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا تھا داستان شروع کرتا تھا، لوگ بڑے ذوق شوق سے رات بھر سنتے تھے۔ بچپن میں ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی اس جلسے میں شریک ہونا چاہا تھا، لیکن اتفاق سے رستے میں شادی کی کوئی تقریب تھی، دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، وہی نیند آ گئی، اٹھے تو صبح ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ اور ایسا ہی اتفاق ہوا، 40 برس کی مدت میں صرف 2 دفعہ اس قسم کا ارادہ کیا، لیکن دونوں دفعہ ہی توفیق الہی سے بچا لیے گئے کہ اللہ کے نبی کی شان ان مشاغل سے بالاتر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کا ذبیحہ نہ کھایا، اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہواروں میلوں ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شروع دن سے ہی ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز مبغوض نہ تھی، حتیٰ کہ لات عزا کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا۔ تاہم لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت بھی فرماتے۔ مثلا قریش جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے۔ یہ فطرت سلیم اور نیک سرشتی کا تقاضا تھا، لیکن ایک شریعت کبریٰ کی تاسیس کے لیے کچھ اور کام درکار تھے۔ اسی زمانہ میں دیگر افراد ورقہ، زید، عثمان بن حویرث تلاش حق میں سرگردان تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ بتوں کے آگے سر جھکانا حماقت ہے، چنانچہ سب مذہب حق کی تلاش کے لیے نکلے، لیکن ناکامی ہوئی۔ ورقہ اور عثمان عیسائی ہو گئے اور زید یہ کہتے کہتے مر گئے، اے خدا، اگر مجھ کو یہ معلوم ہوتا کہ تجھ کو کس طرح سے پوجنا چاہیے تو میں اسی طریقے سے تجھ کو پوجتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہمیشہ یہ فکر دابن گیر رہتی، طبیعت تنہائی کی طرف مائل ہونے لگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مزاج کو سمجھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی بے چین فطرت کی آسودگی کے لیے شہر اور ان کے ہنگاموں سے دور پہاڑوں کی طرف نکل جانے لگے۔ سیرت مصطفیٰ کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 30 میں پڑھیں گے۔ مسلمانوں کو تمام عمر جس بات کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے اپنے تمام حرکات و سکنات، مثلا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، ہنسنا رونا وغیرہ، یہاں تک کہ جب بندہ قضاء حاجت کو بھی جائے تو اپنے رسول کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل کرنا اور صبح سے لے کر شام تک اپنی ساری کی ساری زندگی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقے کے مطابق منظم کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ یا اللہ کریم ہمیں اپنے نبی کی سیرت اپنانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔